there is a Ustad of Sahih al-Bukhari. He is known as Shaykh al-Hadith. This is the term in the subcontinent, in the Madaris, in the Darul Ulum. So whoever teaches Sahih al-Bukhari, especially the first part, volume 1, he is known as Shaykh al-Hadith. And whoever teaches Sunan al-Tirmidhi, the second most important books out of these 6 books, then he is known as, he is given the title of Sadrul Mudarrisin. So this title, these 2 titles were not combined upon anyone from Shaykhul Islam Maulana Hussain Ahmad Damni Rahimahullah's time till Hazrat Mufti Sayyid Ahmad Palanpuri Damat Barakatuh. Whole time it was separated. One was Shaykhul Hadith, someone else was Sadrul Mudarrisin. It was again combined on one person, these 2 titles, and it was given to Hazrat Damat Barakatuh. This is a great honor for us that we have a person of this caliber, this type of person of knowledge. Personally, myself, I have been with many scholars from the subcontinent, and I really think that in the case of ilm and knowledge, Mufti Sayyid Ahmad Palanpuri Damat Barakatuh, may Allah Rabbul Alamin give barakat in his lifespan, that he is really has elevated his status in ilm and tahqiq and research. So we are granted this opportunity again, once more. We should make shukr of Allah Rabbul Alamin on this. And we will start off inshallah. His talk will be in Urdu. Maulana Javed is translating it in the back. So whoever does not understand Urdu can listen to the translation in the back. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ. بزرگوں اور بھائیوں، راتیں بہت چھوٹی ہو گئی ہیں. کچھ بات کرنے کا کچھ موڈ ہی نہیں بنتا اور 12 بج جاتے ہیں. آج ہمارے حافظ صاحب نے سورہ احزاب میں یہ آیت کریمہ پڑھی. یہ آیت کریمہ حجاب کی آیت ہے. عام طور پر لوگوں کو غلط فہمی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حجاب کی آیت 18ویں پارے میں سورۃ النور میں ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. حجاب کی آیتیں یہاں ہیں، اور حجاب کی آیتیں شروع کہاں سے ہوئی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ. جہاں سے رکوع شروع ہوا ہے وہاں سے حجاب کی آیتیں شروع ہوئی.
اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے بعد جو اگلا رکوع شروع ہوا اس اگلے رکوع کی پہلی آیت ہے، اس پر حجاب کی آیتیں پوری ہوتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک رکوع سے زیادہ آیتیں ہیں حجاب کی، وہ ساری آیتیں اس تھوڑے سے وقت میں 15-20 منٹ میں سمجھانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے بس سرسری سی ایک بات جو کچھ آیات میں ہے وہ سرسری سی بات عرض کروں گا، کوئی ساری ڈیٹیل پیش کرنے کا موقع نہیں۔ بات یہاں سے شروع کی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھروں میں داخل مت ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے۔ تو جب نبی کے گھر میں کون ہے؟ نبی کے گھر میں ہماری روحانی مائیں ہیں۔ حضور کی جو ازواج ہیں وہ امت کی روحانی مائیں ہیں، امہات المومنین کہتے ہیں انہیں۔ نیچے کر لو، اوپر کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں سے یہاں سے کو مڑو گے جب سیدھا بولو لا الہ الا اللہ۔ کچھ لوگ یہ کہ ایسا غلط فہمی ہے ان کو کہ پیرانی کا پردہ نہیں، پیر صاحب کی بیوی تو روحانی ماں ہے، اس کا کیا پردہ؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استانی کا پردہ نہیں، یعنی جس عورت سے جس بچے نے پڑھا ہے، یہ بچہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، اب وہ جو جس عورت سے اس نے پڑھا اس کی استانی ہے، اس سے کیا پردہ؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ استاد کی اہلیہ سے پردہ نہیں ہے، استاد روحانی باپ ہے تو اس کے اہلیہ روحانی ماں ہے، اس سے کیا پردہ؟ ایسا لوگوں میں غلط فہمی ہے۔ دیکھو ان آیتوں میں غور کرو، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نبی کے گھروں میں داخل مت ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، اس سے پہلے گھروں میں داخل مت ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اور کہ کس موقع پر نبی کے یہاں سے دعوت، نبی کے یہاں دعوت ہے، مثلا ولیمہ ہے، ولیمے کی دعوت ہے اور انوائٹ کر لیا گیا ہے 25 آدمیوں کو، ان کو دعوت نامہ بھیج دیا گیا ہے۔ اب دعوت کھانے کا وقت 11 سے 12 کے بیچ میں ہے، وہ 8 بجے آ گئے، حضور کے یہاں بیٹھیں گے، کچھ دینی مسئلے سنیں گے، کچھ باتیں پوچھیں گے، علم حاصل کریں گے۔ ارے 10 بجے تمہیں بلانے دعوت کھانے کی دی ہے، تم 9 بجے سے آ کر بیٹھ گئے، نبی کو گھر میں کام نہیں کرے گا، تمہارے ساتھ بیٹھا ہی رہے گا کیا؟ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، کھانے کی طرف درا حالے کہ تم اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے ہو۔ کھانا 11 بجے پکے گا، 9 بجے جا کر بیٹھ گئے، کیوں آئے تھے؟ دعوت میں آئے۔ ارے بھائی دعوت تو 11 بجے کھانا پکے گا، کہاں پک جائے گا؟ ہم بیٹھے ہیں باتیں کریں گے، کھانا 11 بجے پک جائے۔ 2 چیزوں کی ممانعت ہے، اس کی مثال بھی لے لو۔ ہم نیو یارک سے آئے، ہمارے دوست مولانا عرفان صاحب کے یہاں، ان کے یہاں دعوت تھی ہماری، ان کا رابطہ تھا، ان کے یہاں ہم نے اطلاع کر رکھی تھی، مگر جب ہم پہنچے تو یہ کہیں گئے تھے، راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اب ہم ان کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، ہم مدعو ہیں، ہمارا ان کا ٹیلی فون سے رابطہ ہے، مگر جب ہم ان کے دروازے پر پہنچے تو گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، عورتیں ہیں، اور مولانا کی گاڑی کہیں راستے میں خراب ہو گئی۔ گھر والوں نے کہا آ جاؤ، ہم نہیں گئے گھر میں،
بار بار انہوں نے فون کر کے اندر سے کہا کہ اندر آ جاؤ. ہم نہیں گئے. مدرسے کا تالا کھلوایا, مدرسے میں بیٹھے, وہاں اثر پڑی, کاری کی, پھر ان کے گھر گئے کہ بھئی اس گھر کے ہم مدعو تھے. بے شک مدعو ہیں, لیکن گھر میں مرد نہیں. لہذا ایسی صورت میں اگر عورتیں اجازت بھی دیں تو عورتوں کی اجازت کا اعتبار نہیں. مرد چاہیے اور وہ اجازت دے تو ہم گھر میں داخل ہوں. یہ مسئلہ ہے. پھر اسی آیتوں میں آگے چل کر کے ایک مسئلہ آیا ہے کہ صحابہ حضور کے گھر میں سے کوئی چیز مانگیں تو قرآن نے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. معلوم ہوا حجاب کی آیتیں یہ ہیں. سورہ نور میں کہیں حجاب لفظ نہیں آیا ہے, اور یہ آیتیں یہاں سے حجاب کی شروع ہو رہی ہیں. کہا اگر حضور کے گھر والوں سے کوئی چیز تمہیں مانگنی ہے تو اوٹ میں کھڑے رہو, اور اوٹ میں کھڑے رہ کر, آڑ میں کھڑے رہ کر, کسی پردے کے پیچھے کھڑے رہ کر مانگو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ چیز منگوائی ہے, پلیٹ منگوائی ہے, تو وہ گھر میں سے پردے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر کے ازواج مطہرات دے دیں گے, لے کر چلے آؤ. تو جو تمام امت کی مائیں ہیں ان کے احکام یہ ہیں. بس میرے بھائیوں, استانی ہے, پیرانی ہے, استاد کی بیوی ہے, ان کا تو کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں ہے امہات المومنین کے سامنے. امہات المومنین تو مائیں ہیں. یہاں رک کر کے یہ مسئلہ سمجھنا چاہے کہ ماؤں سے تو پردہ نہیں ہے, پھر حضور کی بیویوں سے کیوں پردہ جب وہ امت کی مائیں ہیں, اور قرآن میں صراحت ہے کہ وہ امت کی مائیں ہیں, تو ماؤں سے تو پردہ نہیں, پھر حضور کی بیویوں سے پردہ کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مائیں ہیں دو باتوں میں. بس ایک رسپیکٹ ان کا امت کے ذمے, مومنین کے ذمے جیسے ماں کی کا رسپیکٹ اور خدمت واجب ہے, ایسی حضور کی ازواج کا رسپیکٹ اور خدمت امت کے ذمے واجب ہے. یہ تو اس مسئلے میں ماں ہے. دوسرا, جیسے ماں سے نکاح حرام ہے, حضور کی ازواج مطہرات سے امت کا نکاح حرام ہے. بس ان دو مسئلوں میں وہ امت کی مائیں ہیں. اور باقی مسائل میں عام امت کی جو خواتین ہیں ان کے مانند امہات المومنین کے احکام ہیں. جیسے یہ پردے کے احکام ہیں, ان میں جیسے مسلمانوں کے عام خواتین ہیں اسی کے مطابق حضور کے ازواج مطہرات کے احکام ہیں. اور ان دو مسئلوں میں احکام الگ ہیں, وہ امت کی مائیں. ایک روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی, ایک شاگردہ نے حضرت عائشہ کو یا امی کہہ کر پکارا, اے میری ماں. تو حضرت عائشہ نے ٹوکا, میں تیری ماں نہیں ہوں, میں تو امت کے مردوں کی ماں ہوں. حضرت عائشہ نے اس کو ٹوکا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں, میں تو امت کے مردوں کی ماں ہوں. کیونکہ وہ شاگردہ عورت ہے, اس کے ساتھ نکاح کا مسئلہ ہی نہیں, تو فرمایا میں تیری ماں نہیں ہوں, میں تو امت کے مردوں کی ماں ہوں. بہرحال ان آیات سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حجاب کے احکام عام ہیں, کوئی کسی کا استثناء نہیں. ہاں, ایک استثناء قرآن کریم نے بوڑھی عورتوں کا کیا ہے, والقواعد من النساء. وہ ایک الگ ایک عورت ہے, بوڑھی ہے, اتنی بوڑھی کہ اب لا یرجون نکاحن, وہ میاں بیوی کا معاملہ سے گزر گئی, عائشہ ہو گئی, اور نکاح کی اس میں کوئی چاہت نہیں رہی, یعنی بہت بوڑھی عورت ہو گئی ہے. تو اس کے لیے قرآن کریم نے تخفیف کی ہے کہ اگر وہ چہرہ کھول کر کے گھر سے نکلے تو نہ پرولہ. لیکن وہاں بھی یہ کہا کہ اگر وہ بھی پردہ کرے تو سبحان اللہ, لیکن اگر وہ چہرہ کھول کر نکلے تو کوئی حرج نہیں.
تو ایک تو یہ استثناء تو ہے، اس کے علاوہ کوئی استثناء نہیں ہے، تمام عورتوں کے احکام ایک ہیں۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ حجاب کی آیتیں، جو ایک رکوع کی آیتیں ہیں، اس رکوع کی، ان حجاب کی آخری آیت کیا ہے؟ اے پیغمبر آپ کہیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کوئی بچا نہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کیا کہیے؟ یہ کہیے کہ اگر ان کو گھر سے باہر نکلنا پڑے، ضرورت کے وقت میں عورتیں گھر سے باہر نکل سکتی، مٹر گشتی کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں، تو چلو گھوم پھر کر کے آئیں، نہیں، ضرورت کے لیے باہر نکلیں گی۔ تو اگر وہ ضرورت کے لیے باہر نکلیں تو انہوں نے جو گھر میں دوپٹہ اوڑھ رکھا، عام طور دوپٹہ یہاں تک ہوتا ہے، یہاں تک دوپٹہ ہوتا ہے، تو یہ پلہ کھینچ کر کے نیچے لائیں، چہرہ چھپا لیں، پھر نکلے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، قریب کر لیں اپنے اوپر اپنے اوڑھنوں کو۔ اوڑھنا اس زمانے میں جیسے آج کل برقعے، اس سے برقعے نہیں تھے جب یہ آیتیں نازل ہوئی، بڑا اوڑھنا، ایک تو چھوٹی اوڑھنی ہے کہ یوں ڈالو تو ابھی گر جائے، نہیں، بڑے بڑے اوڑھنے اوڑھتی تھی عورتیں پہلے، تو وہ اوڑھنا یہاں سکتے اوڑھتی ہیں گھروں کے اندر پیچھے، تو گھر سے اب نکلنا ہے تو اس پلے کو کھینچ کر کے نیچے لائیں، چہرہ سارا چھپا کر اب گھر سے نکلیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے بھائیو اسی کا نام حجاب ہے، اسی کا نام اردو میں پردہ ہے۔ کچھ بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں، تو پھر چہرے کا پردہ نہیں تو کیا پاؤں کا پردہ ہے؟ اور کیا پھر ہاتھوں کا پردہ ہے؟ ہاتھوں میں کیا بیوٹی ہے؟ پیروں میں کیا بیوٹی ہے؟ بیوٹی تو ساری چہرے میں ہے، تو اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر تو کائے کا پردہ ہے؟ دیکھو، انسان کو اللہ تعالی نے سوچنے سمجھنے کے 5 سورسز دیے ہیں، وہ سارے سورسز فیس میں اکٹھا کر دیے۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، ناک سونگتی ہے، زبان چکھتی ہے، اور جسم ٹٹولتا ہے۔ جسم پر ہوا لگی فوراً پتہ چل گیا کہ ٹھنڈی ہوا چلی، گرم ہوا چلی۔ یہ 5 سورسز ہیں علم حاصل کرنے کے، نالج کے۔ نالج یہ سورسز ہیں، نالج دماغ علم حاصل کرتا ہے، اس کے یہ 5 کیمرے ہیں۔ دیکھنے کی چیزیں آنکھوں سے وہ علم حاصل کرتا ہے دماغ، کانوں سے سننے کی چیزوں کا، سونگھنے کی آنکھ سے، چکھنے کی زبان سے، ٹٹولنے کی، ساری جسم میں طاقت رکھتی ہے۔ تو سارے جسم میں تو صرف ٹٹولنے کی طاقت رکھتی ہے۔ پیر کے نیچے کنکر آیا تو ہم دیکھتے ہیں فوراً کیا ہے، معلوم ہے کہ پیر کے نیچے بھی ٹٹولنے کی طاقت ہے، مگر سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت صرف فیس میں ہے۔ اور فیس میں ان 4 طاقتوں کے علاوہ ٹٹولنے کی بھی طاقت ہے، اور اتنی طاقت ہے کہ اس کو تو میں ہاتھ لگاؤں تو مجھے پتا چلے گا کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے۔ اور فیس پر تو کوئی بھی چیز لگے گی تو فیس خود بخود اس کو فیلنگ کر لے گا کہ یہ چیز ایسی ہے ایسی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو حواس خمسہ ہیں، 5 حاسے ہیں جن کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، یہ سارے کے سارے چہرے میں اکٹھا ہیں۔ تو چہرے سے بہتر، افضل کوئی جز انسان کا ہے ہی نہیں۔ اسی لیے چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا ہے، چہرے پر مت مارو، بلکہ جانور کو بھی چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا ہے۔
کیوں؟ جانور کی جو 5 سورسز ہیں، جانور کی بھی 5 سورسز اس کے فیس میں ہیں، اور تم نے تھپڑ مارا اور آنکھ پھوٹ گئی تو، تھپڑ مارا اور کان کا پردہ پھٹ گیا تو، تھپڑ مارا اور ناک بیک پڑی تو، لہذا چہرے پر مت مارو، مارنا ہو تو کہیں جسم میں اور حصے پر مارو، چہرے پر مارنے کی شرعی اجازت نہیں۔ وہ اسی وجہ سے کہ یہ مجمع المحاسین ہے، چہرہ مجمع المحاسین ہے، پوری جسم کی ساری بیوٹی اس جگہ پر آ کر کے اکٹھا ہوئی ہے، اسمبلی پوائنٹ ہے، یہاں سارے کی ساری حواس اکٹھا ہے۔ اور پھر ان میں سے خطرناک تو آنکھیں ہیں، لڑتی وہی ہیں، کانوں سے بھی عاشق ہوتے ہیں، کسی کی باتیں سن کر کانوں سے بھی لوگ عاشق ہوتے ہیں، ناک سے بھی عاشق ہوتے ہیں، خوشبو سن کر، ٹٹول کر، چکر بھی عاشق ہوتے ہیں۔ تم کو چکر کیسے عاشق ہوں گے؟ دیکھو ایک مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اجنبی مرد کا بچا ہوا کھانا یا پانی عورت کے لیے پینا مکروہ ہے۔ کتابوں میں مسئلہ ہے کہ ایک اجنبی مرد نے کھایا بچا، پیا بچا، اجنبی عورت کے لیے اس کھانے کا اور اس پانی کا استعمال مکروہ ہے۔ کیوں؟ یہاں سے عشق پیدا ہو سکتا ہے، یہاں سے عشق پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے مکروہ۔ ہاں، بیٹھک میں مہمانوں نے کھایا اور بچا ہوا کھانا گھر میں چلا گیا، گھر والی عورتوں کو کچھ پتہ نہیں کون سا کھانا کس کا بچا ہوا ہے، تو کوئی حرج نہیں، اسے عورتیں کھا سکتی ہیں۔ اس مسئلے کو کچھ لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ اتنا تو معلوم ہے کہ یہ باہر دسترخوان پر سے بچا ہوا کھانا آیا ہے، مردوں کے کھانے کے بعد بچا ہوا ہے۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے یہاں تو ہم بچا ہوا گھر میں بھیجتے نہیں ہیں، ڈسٹ بین میں ڈالتے ہیں۔ یہاں تو لوگ بچا ہوا گھر میں بھیجتے نہیں، ڈسٹ بین میں ڈالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ غلط طریقہ ہے آپ لوگوں کا، جو بچا ہوا کھانا ڈسٹ بین میں ڈالتے ہو۔ شریعت میں تو یہاں تک حکم ہے کہ کھانے کے بعد پلیٹ چاٹو اور انگلیاں بھی چاٹ لو تاکہ کھانے کا کوئی جز ضائع نہ ہو، اور تم آدھی پلیٹ اٹھا کر ڈسٹ بین میں ڈالتے ہو۔ یہ کون سا شریعت کا حکم ہے؟ یہ تو تمہارا جیب گرم ہے اس لیے چونچلے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ رزق کا دانا دانا بچانا ہے۔ حدیث میں ہے کہ پلیٹ چاٹو، تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کون سے جز میں برکت ہے، یعنی پلیٹ چاٹو، انگلیاں بھی چاٹو، اس کے ساتھ کوئی جز جانا نہیں چاہیے۔ تو جو اصل اسلام کا مسئلہ ہے اسے ذہن میں رکھو کہ دسترخوان پر کھانے کے بعد جو بچا ہوا کھانا گھر میں گیا ہے تو اتنا تو عورتیں جانتی ہیں کہ مردوں کا بچا ہوا ہے، لیکن کون سی پلیٹ میں کس مرد کا آیا ہے یہ عورتیں کچھ نہیں جانتی۔ لہذا یہ بچا ہوا کھانا گھر کی عورتیں بچے کھا سکتے ہیں۔ میں جو مسئلہ بتلا رہا ہوں، جو کتابوں میں لکھا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ پارٹیکولر مرد نے کھایا یا پیا بچا، اور عورت کو معلوم ہے کہ یہ فلاں مرد کا بچا ہوا کھانا یا پانی ہے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا کھانا پینا عورت کے لیے مکروہ ہے۔ کیوں؟ چکھنے سے بھی عشق پیدا ہوتا ہے، اور ٹٹولنے سے، ہاتھ لگنے سے تو عشق ہوتا ہی، ہاتھ لگنے سے عشق ہوتا ہے، چکھنے سے عشق ہوتا ہے، سونگھنے سے عشق ہوتا ہے، سننے سے عشق ہوتا ہے، اور سب سے تمام عشقوں کا مجموعہ آنکھیں لڑ کر کے عشق پیدا ہوتا ہے۔ لہذا سب سے اہم پردہ تو آنکھوں کا ہے، صرف چہرے کا نہیں ہے۔ اب تو ساری دنیا میں، وہ ساری دنیا کی عورتوں نے پردے میں آنکھیں تو کھول دی، عجیب طرح کا پر آنکھیں کھول رکھی ہیں، باقی چہرہ چھپا رکھا ہے۔ آنکھوں کا تو سب سے پہلے پردہ کرتا ہے، یہی تو سب سے پہلے لڑتی ہیں اور یہی تو فتنہ سامانی کرتی ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ کو غور کرو۔ اے پیغمبر، کہیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہ وہ اپنے چہروں پر اپنے اوڑھنے کا پلہ کھینچ کر نیچے لے آئیں اور چہرہ چھپا کر گھر سے نکلیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن،
کیا فائدہ ہے اس حجاب کا؟ اس حجاب کا فائدہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ شریف عورت فلا یؤذین، کوئی ستائے گا نہیں اسے۔ اگر یہ عورت برقعے میں، باقاعدہ برقعے میں، آج کل کا فیشن والا برقع نہیں جس میں آنکھیں کھلی ہیں، آج کل کا جو فیشن کا برقع لڑکیوں نے نکالا ہے جس میں آنکھیں کھلی ہیں وہ نہیں، باقاعدہ اگر پردے میں، برقعے میں، حجاب میں ہے تو کوئی غلط نظر اس کی طرف نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی سمجھے گا شریف عورت۔ اور چہرہ کھلا ہے تو ہر بد نظر چہرے کو دیکھے گا، اور آنکھیں کھلی ہیں تو ہر بد نگاہ آنکھیں سے آنکھیں لڑائے گا۔ تجربہ کر کے دیکھو تو چہرہ مکمل اس کا چھپا ہوا تو ہر آدمی سمجھے گا شریف عورت ہے، باپردہ عورت ہے، کوئی اس کی طرف نہیں دیکھے۔ تو فرمایا ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بات یعنی چہرے پر اوڑھنا، نیچے کر کے گھر سے باہر نکلنا، یہ قریب تر ہے اس بات سے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ شریف عورت ہے، بس وہ نہ ستائی جائے، یعنی اس پر کوئی بری نگاہ نہ ڈالے۔ نہ ستائی جائے کا مطلب بری نگاہ نہ ڈالے، یہ جو بری نگاہ ڈالنا ہے یہ بھی در حقیقت ستانا ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے مہربانی فرمانے والے ہیں۔ عورتوں سے کوتاہی اگر چھوٹی موٹی نادانش کا کوتاہی ہو جائے تو اللہ بخش دے، وہ غفور الرحیم ہے۔ یہ آیت کریمہ یہ در حقیقت حجاب کی آیت کریمہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک امت انہی اس پورے رکوع میں جو آیتیں ہیں انہی آیتوں کو حجاب کہتی ہیں، اور سورہ نور میں جو آیتیں ہیں وہ سورہ نور کی آیتیں وہ پوری پڑھوں، اسے سمجھاؤں۔ یہاں 12 بجا رہا ہے، گھڑی بجا رہی ہے۔ سورہ نور کی آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، سنو اسے اچھی طرح سے، سورہ نور کی آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت مرد کو اپنے خاندان کی عورتوں کے درمیان اور خاندان کی عورت کو خاندان کے مردوں کے درمیان جو محرم ہیں یا محرم جیسے ہیں ان کے درمیان میں کس طرح رہنا چاہیے، یہ مسئلہ ہے، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یغضوا من ابصارہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ جو نگاہوں کا نیچے رکھنا ہے یہ اس مقصد سے ہے کہ زنا تک نوبت نہ پہنچے، آدمی کی شرمگاہ محفوظ رہے گناہ سے، اس مقصد سے نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہ تو مردوں کو حکم دیا۔ کون سی عورتیں وہ ابھی نہیں، وہ آگے آئے گا۔ پھر دوسری آیت شروع ہوتی ہے وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور آپ مسلمان عورتوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ معلوم ہوا مردوں کی طرف سے بھی گناہ کا سبب آنکھیں بنتی ہیں اور عورتوں کی طرف سے بھی گناہ کا سبب آنکھیں بنتی ہیں، لہذا مردوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنی ہے، عورتوں کو بھی نگاہیں نیچے رکھنی ہے۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یہ تو نگاہ کے بارے میں کہا، نظر کے بارے میں کہا۔ پھر حکم دیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور ظاہر نہ کریں عورتیں اپنا زیور مگر وہ زیور جو عام طور پر کھلا رہتا ہی ہے،
عورتیں زیور کہاں کہاں پہنتی ہیں؟ بازو پر کڑا پہنتی ہیں، ہاتھ میں رنگ پہنتی ہیں، بعض عورتیں ناک میں کانٹا پہنتی ہیں، لو میں بالی پہنتی ہیں، اور گلے میں ہار پہنتی ہیں، ہاتھ میں انگوٹھی پہنتی ہیں، پیر میں انگوٹھی پہنتی ہیں، اور سینے پر ہار پہنتی ہیں۔ تو کہا جو زیور زینت، جو زیور عام طور پر کھلا رہتا ہی ہے، گھر میں ہر وقت اسے چھپائے رکھنا حرج ہے، بس وہ کھلا رہ سکتا ہے، باقی زیور کھلا نہ رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، جب زیور کھلا نہیں رہیں گے تو جس عضو پر کھلا رکھ سکتے ہیں، جو زیور ہر وقت کھلا رہتا ہی ہے وہ زیور کھول سکتے ہیں، تو زیور جس عضو میں پہن رکھا وہ عضو بھی کھل سکتا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اچھا جو زیور چھپا ہوا ہے اور اس کو کھلا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، جیسے گلے میں ہار پہن رکھا ہے، اس کو ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ناک میں، کان میں، انگوٹھی میں، یہ تو کیسے چھپائے رہیں گے؟ ہر وقت گھر میں عورتیں کیسے چھپائے رہیں گے؟ لیکن سینے پر جو ہار پہنا ہوا ہے اس کو کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو قرآن نے کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنے گریبان پر دوپٹہ ڈالے رہے، تو وہ گلے میں جو ہار پہن رکھا ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اب پھر مسئلہ سر نو لیتے ہیں کہ جو زینت ہر وقت ظاہر رہتی ہے، ہر وقت اس کو چھپائے رکھنا دشوار ہے، تو وہ اس کو ظاہر کر سکتی، کس کے سامنے؟ کہا 12 آدمیوں کے سامنے۔ اب یہ 12 کی لسٹ قرآن دے رہا پوری، اور وہ 12 کی لسٹ ایسی ہے کہ وہ یا تو محرم ہیں، یا محرم سے بھی ایک ہاتھ آگے ہیں، یا محرم جیسے ہیں، ان 12 کی لسٹ ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، یہ جو کہا کہ جو ہر وقت زینت، ہر وقت زینت ظاہری رہتی ہے، اس کو ہر وقت چھپائے رکھنا مشکل ہے، اس کو عورتیں ظاہر کر سکتی ہیں اپنے شوہروں کے سامنے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، عورتوں کے اپنے باپ، او آباء بعولتهن، خسر، اپنے شوہروں کے ابا یعنی خسر، او آباء بعولتهن او ابنائهن، یا عورت کے اپنے بیٹے، او ابناء بعولتهن، یا عورت کے شوہر کا بیٹا، عورت کے شوہر کا دوسری بیوی سے بیٹا ہے، بڑا ہے، تو عورتیں اپنے شوہر کے بیٹے کے سامنے، او ابناء بعولتهن او اخوانهن، بھائیوں کے سامنے، او ابناء اخوانهن، بھتیجوں کے سامنے، او ابناء اخواتهن، بھانجوں کے سامنے۔ کیا ہے کوئی پڑھے گا؟ او ابناء اخوانتهن او نسائهن، کتنے ہوئے تھے؟ 9 ہوئے تھے۔ او نسائہن، 9، او نسائہن، مسلمان عورتوں کے سامنے۔ دیکھو ایک مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو حیرت ہوگی۔ غیر مسلم عورت اجنبی مرد کے حکم میں، جیسے اجنبی مرد سے پردہ واجب ہے، غیر مسلم عورت سے بھی پردہ واجب ہے۔ میں بتاؤں گا تو آپ کو حیرت ہوگی، کوئی عمل ہی نہیں کرتا، یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی جتنی غیر مسلم عورتیں ہیں سب بھائی بہن کی طرح سے۔ ارے ایسا نہیں، اجنبی عورت سے پردہ واجب ہے، اس لیے قرآن میں 2 جگہ پر آیا ہے، ایک تو یہاں نسائہن ہے، اور یہ آج جو پارہ پڑھایا گیا ہے اس میں ازواج مطہرات کا مسئلہ ہے کہ وہ ان سے پردہ نہ کرے، اس میں نسائہن ہے کہ مسلمان عورتوں سے پردہ نہ کرے۔
بہرحال 90 نمبر پر ہے مسلمان عورتوں کے سامنے عورتیں زینت ظاہر کر سکتی ہیں. وما ملکت ایمانہن، اور وہ باندیاں جو عورتوں کی ملکیت میں ہیں وہ چاہے غیر مسلم ان کے سامنے زینت ظاہر ہو سکتی ہے. دیکھو غیر مسلم عورتیں اجنبی مردوں کی طرح ہے، لیکن غیر مسلم باندی ہو تو وہ اس کے سامنے پردہ ظاہر ہو سکتا ہے. او ما ملکت ایمانہن او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات او التابعین غیر اولی الاربۃ. 11واں ہے کسی فیملی کے ساتھ ایک بڈھا رہتا ہے، وہ فیملی پہ کھاتا پیتا ہے، اس کا کوئی گھر بار نہیں ہے، اسی فیملی کا طفیلی ہے اور اس میں عورتوں والی خواہش بالکل نہیں رہی، ایسا بڈھا ہو گیا. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال 11 ہوئے. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ایسے بچے ہیں کہ جو بچے ابھی عورتوں کے راز کی باتیں نہیں جانتے، نسوانی باتوں کا ابھی ان بچوں کو کچھ پتہ ہی نہیں. ابھی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، عورتوں کی جو ننگافے کی باتیں ہیں، راز کی باتیں ہیں، ناموس کی باتیں ہیں، پردے کی جو باتیں ہیں، ان بچوں سے ابھی وہ بچے واقف نہیں ہوئے. یہ ہیں 12، پوری لسٹ دی ہے قرآن کریم نے کہ یہ 12 ہیں. ان کے سامنے عورت وہ زینت جو ہر وقت کھلی رہتی ہی ہے اسے کھلا رکھ سکتے ہیں، اور جس کو کھلا رکھنا ضروری نہیں ہے، جیسے سینے پر ہار پہن رکھا ہے تو اس کا کھلا رکھنا ضروری نہیں ہے. تو پہلے کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر دوپٹے ڈالے رہیں تاکہ سینے پر جو ہار پڑا ہوا ہے وہ ظاہر نہ ہو. کیوں؟ اس کا ظاہر ہونا، وہ ظاہر کرنا کوئی ضروری نہیں. اسی طرح سے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. پیر کے اندر خلخال پہن رکھا ہے، پائچہ یہاں تک کہ اوپر خلخال پہن رکھا ہے. عورت چلتے وقت زمین پر زور سے پیر پٹکتی ہے تاکہ وہ خلخال بجے اور دوسرے کو پتہ چل جائے کہ اندر خلخال ہے. کہا ایسا پیر پٹکے نہیں. کہاں تک احتیاط؟ کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پیروں کو زمین پر نہ پٹکیں عورتیں. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ مردوں کو پتہ چل جائے کہ اندر کیا زیور اندر زیور پہن رکھا ہے، یہ پتہ چل جائے، ایسا پیر زور سے نہ پڑتے. پھر فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنوں، مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی، کیونکہ اس معاملے میں کوتاہی تھوڑی بہت مردوں سے بھی ہو سکتی ہے، عورتوں سے بھی ہو سکتی ہے. تو کہا اے مومنوں، عورتوں کو خاص نہیں کیا، تمام مومنوں، عورتیں اور مرد، اللہ کی طرف توبہ کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. تھوڑے بہت گناہ ہے، معافی مانگو اللہ سے، اللہ بخش دے. یہ سورہ نور کی لمبی آیت ہے. اس آیت کریمہ میں یہ مضمون ہے کہ عورت کو شوہر کے سامنے، محارم کے سامنے اور محارم جیسوں کے سامنے کیسے رہنا چاہیے. دیکھو شوہر سے بیوی کا کوئی پردہ نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد ہمیشہ شوہر بیوی کے سامنے ننگا ناچتا پھرے اور بیوی شوہر کے سامنے ننگی ناچتی رہے. یہ کوئی رہنے کا، یہ کوئی سلیقے کی بات نہیں ہے. مرد کو بیوی کے سامنے بھی سلیقے سے رہنا ہے، عورت کو بھی اپنے سلیقے سے رہنا ہے. وہ حدیث شریف یاد کرو، صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوری زندگی میں حضور کے شرم کی جگہ کو اور حضور نے میری شرم کی جگہ کو نہیں دیکھا. جانتے ہو صدیقہ کون ہے؟ حضور کی معشوقہ ہیں، محبوبہ ہیں، چہیتی بیوی ہیں.
وہ یہ فرما رہی ہیں کہ کبھی پوری 9 سال حضور کے پاس رہی ہیں، وہ 9 سال تک وہ کہتے ہیں پوری زندگی میں نے حضور کی شرم کی جگہ اور حضور نے میری شرم کی جگہ نہیں دی. یہ حدیث یاد کرو کہ میاں جب بیوی سے ملے تو سڑک پر جیسے گدھا گدھی ملتے ہیں اس طرح نہ ملے، بلکہ چادر اوڑھو اور چادر اوڑھ کر کے میاں بیوی سے ملے. حدیث ہے. گدھے سڑک پر گدھے گدھی ملتے ہیں ننگے ہو کر دونوں، کہا اس طرح سے بیوی سے مت ملو. میاں بیوی سے ملے تو چادر اوڑھ لے، دونوں اپنے اوپر چادر اوڑھ لیں اور پھر میاں بیوی کو ملنا ہے تو ملے. بہرحال یہ سب احکام ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کو شوہر کے سامنے کیسے رہنا ہے اور دیگر محرموں کے سامنے کیسے رہنا ہے، اور محرم جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ فیملی کے ساتھ ایک بڈھا رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور کوئی غرض نہیں ہے. مسلمان عورتیں ہیں، چاہے کوئی بھی عورت ہو، وہ محرم جیسے ہیں. اور باندیاں ہیں، چاہے غیر مسلم ہو، وہ بھی مسلمان اپنے محرموں جیسے ہیں. تو 12 کی پوری لسٹ ہے کہ یہ جو 12 شخص ہیں اس میں شوہر بھی ہے، محرم بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، محرم جیسے بھی ہیں. ان کے درمیان میں جب کوئی عورت رہے تو صرف وہ زیور اور وہ جسم کھلا رکھے گی جو عام طور پر کھلا رہتا ہی ہے، اس کو ہر وقت چھپانے میں پریشانی ہے. اور جس کے جس زینت اور زیور کے چھپانے میں پریشانی نہیں، اس کو چھپانا ہے. سینے پر دوپٹہ ڈالے رکھنا ہے، بیٹوں کے سامنے بھی، بھائیوں کے سامنے بھی، ابا کے سامنے بھی، خسر کے سامنے بھی. اور اگر ایسا عورتیں نہیں کریں گی تو وہ ہوگا جو ہم معاشرے میں سنتے ہیں کانوں سے کہ فلاں جگہ پر بھائی بہن میں ناجائز تعلق ہو گیا، فلاں جگہ پر بہو خسر میں ناجائز تعلق ہو گیا، فلاں جگہ پر چچا بھتیجے میں ناجائز تعلق ہو گیا. یہ سب قصے ہم سنتے رہتے ہیں. یہ جو ہم قصے سنتے ہیں وہ سب قصے پیش آئیں گے اگر اس ہدایت پر عمل نہ کیا گیا ہے. اور اگر آپ اس ہدایت پر عمل کریں تو پھر انشاءاللہ وہ سارے فساد کے راستے بند ہو جائیں. تو مجھے میرے بھائیوں اس وقت کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو سورہ نور کی آیت ہے یہ حجاب کی آیت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چہرہ کھل سکتا ہے، ہاتھ کھل سکتے ہیں، پیر کھل سکتے ہیں. ارے حجاب کی آیت یہ نہیں، یہ تو محرموں کے درمیان عورت کو کیسے رہنا ہے وہ طریقہ سکھلایا گیا ہے. اور حجاب کی آیت جو آج پڑھی گئی ہے اور پورا ایک رکوع اور ایک رکوع کے بعد اوپر اگلے رکوع کی ایک آیت، یہ پوری حجاب کی آیتیں ہیں. اور حجاب کی آیتوں میں چہرے ہی کو قرآن نے لیا ہے، باقی بدن تو عورت کا چھپا رہتا ہی ہے. لیکن جب عورت کو گھر میں رہنا ہے تو چہرہ نہیں چھپانا ہے، لیکن کسی ضرورت سے گھر سے نکلنا ہے تو چہرے کو چھپا کر نکلنا. اب رہ گئے گٹوں تک ہاتھ، ٹخنوں تک پیر، ان کا کیا حکم ہے؟ عورت گھر سے نکلے تو چھپا کر نکلے یا یہ کھلے رہ سکتے ہیں؟ قرآن نے اس سے تعارض نہیں کیا. بس اگر کوئی عورت دستانے پہن کر پیر میں موزے پہن کر نکلتی ہے تو واہ 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 واہ. اور اگر کوئی کھلے ہاتھ رکھ کر کھلے پیر رکھ کر نکلتی ہے تو نہ پرواہ. لیکن چہرہ کھول کر نکلتی ہے تو حجاب ہی ختم. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہاں بھائی سوال ہے، لاؤ سوال کیا ہے سمجھ کر بول، ان سے سنو اور سمجھ کر لاؤ میرے پاس. کیا ان کا ایک سوال تصوف کے بارے میں بھی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ یہاں امریکہ میں اور کچھ جو عربی بولتے ہیں ان لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ نقاب کا لفظ چہرے کے لیے ہے اور حجاب کا لفظ سر کے لیے ہے. نقاب کا لفظ تو قرآن حدیث میں آیا ہی نہیں کہیں. نقاب کا لفظ تو قرآن میں کہیں آیا ہی نہیں. حجاب ہی کا لفظ آیا ہے. اسی رکن میں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. حجاب ہی کا لفظ آیا ہے، نقاب کا لفظ کہاں سے آیا؟ قرآن میں تو نقاب کا لفظ کہیں ہے ہی. عامہ میں کیا ہوتا ہوگا؟ مسئلے سے بہت گفتگو کریں تو قرآن و حدیث کے الفاظ سے گفتگو کریں. ان کا سوال آپ حضرات نہیں سمجھے.
یہ کہتے ہیں کہ کچھ حضرات عرب حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ دو لفظ الگ الگ ہیں، ایک نقاب لفظ ہے، ایک حجاب لفظ ہے۔ برقع اوڑھ کر جو آگے چھوڑتے ہیں یہ نقاب ہے۔ نقاب کا لفظ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا ہے، اور حجاب تو یہ ہے کہ پردہ ڈال دیا، ایک طرف عورت ہے دوسری طرف مرد ہے، یہ حجاب ہے۔ کچھ عرب بھائی یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا حجاب نہیں، قرآن میں لفظ حجاب آیا ہے، اور حجاب کے کیا معنی؟ دروازے پر پردہ چھوڑ دو، عورت گھر میں، آدمی باہر ہے، یہ بیچ میں حجاب لٹک رہا، یہ حجاب ہے۔ اور نقاب ہے چہرے پر جو ڈالتے ہیں وہ نقاب ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے حجاب کا لفظ آیا ہی نہیں۔ چلو نہیں آیا حجاب کا، نقاب کا لفظ آیا، نقاب کا لفظ بھی کہیں نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں عورتوں کے لیے نقاب کا لفظ آیا ہی نہیں، حجاب کا لفظ آیا ہے۔ اور نقاب تو چہرے پر ڈالنے کا نام ہے، تو لفظ آیا ہی نہیں۔ اور حجاب کے لیے حجاب نے پردہ، تو یہ حجاب کا لفظ آیا۔ ارے حجاب کا لفظ نہیں، یہ جو ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، جو دوپٹہ اوڑھنا اوڑھ رکھا ہے اسے نیچے سرکا دیں، نیچے لے آئیں، یہ یدنینا ہے، لفظ ہے یدنینا۔ نقاب اور حجاب کو گولی مارو یہ لفظ ہے۔ اور اسی آیتوں میں جو حجاب کی آیتیں ہیں اس میں اوپر آیا ہے لفظ، اور وہاں حجاب کے معنی بھی یہی ہیں کہ پردے کی اوٹ میں باہر کھڑے رہیں، اور باہر کھڑے رہ کر گھر میں سے جو چیز مانگنی ہو مانگے۔ اس لفظ سے استدلال نہیں ہے، یدنینا سے۔ اور نقاب کا لفظ تو قرآن میں کہیں آیا ہی نہیں۔ ہاں ایک حدیث میں آیا ہے، احرام میں عورتیں کیا کیا کپڑے پہن سکتی ہیں، تو وہاں حضرت ابن عمر کا قول ہے، وہ بھی حدیث مرفوع کا لفظ نہیں ہے، وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، جس عورت نے احرام باندھ رکھا ہے وہ اپنے چہرے پر نقاب نہ ڈالے۔ وہاں تنتقب یہ لفظ آیا ہے، قرآن میں نقاب لفظ کہیں نہیں آیا ہے، صرف اس حدیث میں لفظ نقاب آیا ہے دوسری جگہ پر۔ خیر مجھے کہنا یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ حجاب پردے کا نام ہے، ایک طرف مرد ہے ایک طرف عورت ہے، بیچ میں پردہ لٹک رہا، یہ حجاب ہے، ٹھیک ہے، صحیح کہتے ہو۔ اور نقاب چہرے پر جو ڈالتے ہیں اس کا تو قرآن میں ذکر ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں عرب کہتے ہیں کہ نقاب کا تو ذکر ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ نقاب کو چھوڑو، یدنین علیہن من جلابیبہن سے استدلال کر رہے ہیں ہم، اور یہ تو جو اوڑھنی اوڑھی ہے اسی کو کھینچ کر چہرے پر نیچے لانا ہے، یہی تو نقاب بن گئے۔ اور اے حدیث میں جہاں محرم عورت کا ذکر ہے وہاں یہ لفظ آیا ہے، وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، احرام کے حالت میں عورت چہرے پر نقاب نہ ڈالے، معلوم ہوا دوسرے وقت میں ڈالے گی۔ چلیے ہٹ کے سوال کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر سمجھو تھوڑا سا ہٹ کے سوال کریں۔ ہاں ہاں سر، ہٹ کر کیا ہے، کتنا ہٹو گے؟ مجھے صبح ڈالس جانا ہے، اگر وہاں تک ہٹو تو دوں گا جواب، پھر تم کیلیفورنیا چلے جاؤ تو پھر وہاں میں نہیں جاؤں گا۔ یہاں پر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تصوف یہ شرک ہے، بدعت ہے اور کفر ہے، اور ذکر کرنا بدعت ہے۔ میرا بھائیو یہ کوئسچن نہیں، یہ ٹاپک ہے، اس لیے سوری، اس مجلس میں 12:30 بجے آپ کا یہ ٹاپک نہیں چلایا جا سکتا۔ سوال کوئی ایسا کوئسچن کرے جو 2-3 منٹ میں جواب دے دوں۔ فون کے اوپر جو نام ہے موضوع سے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے؟ آج کل دنیا میں ٹیلی فون پردہ کے اس بارے میں سلسلے میں قرآن میں ہدایت ہے۔ ایک صحابی حضور نے اگر گھر میں سے یہ چیز لیا ہو تو وہ باہر پردے کے اوٹ میں کھڑے رہ کر آواز دے کر کہیں گے، چیز مانگیں گے تو اندر سے جواب دینا ہے۔ تو قرآن نے حضور کی بیویوں کو یہ حکم دیا، وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، نرم لہجے میں جواب نہ دیں، کرارے کڑک لہجے میں جواب دیں۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، مجبوری میں ہمارے یہاں ٹیلی فون ہے، اگر گھر میں کوئی بھی بچہ ہے، بچہ جواب دے گا، گھر کی عورتیں ٹیلی فون نہیں اٹھائیں،
لیکن گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، مرد بھی نہیں ہے، بچہ بھی نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، سمجھدار بچہ نہیں ہے، تو پھر عورتیں جواب دیں گے، فون اٹھا کر کے وہ کہیں گے کہ صاحب خانہ گھر میں نہیں ہے۔ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم کون ہو، تمہارے ابا کا نام کیا ہے، تمہارے دادا کا نام کیا ہے، تمہارے خاندان کا نام کیا ہے، پورا نسب نامہ نہیں پوچھیں گے، تمہیں کس سے ملنا ہے، تمہیں کیا بات کرنی ہے، عورت کو کیا لینا ہے؟ وہ فون اٹھا کر کہیں گے کہ صاحب خانہ گھر میں نہیں، اور وہ بھی کراری آواز میں، ایسا نہیں کہ سامنے والے کے دل میں کوئی بری نیت پیدا ہو۔ قرآن نے کہا فلا یہ حضور کی ازواج سے بات چیت کے بارے میں اصول قرآن دے رہا ہے، فلا یخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ یہ کہا کہ نرم لہجے میں بات نہ کریں، ہو سکتا سامنے والا دل میں کوئی بدگمانی کرے، مگر نرم لہجے میں بات نہ کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہتھوڑا ماریں، نہیں ہتھوڑا بھی نہ ماریں، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بھلے انداز سے بات کہیں، اٹھا کر کہہ دیا کہ صاحب خانہ گھر میں نہیں ہے، رکھ دیا، گھر والے گھر میں نہیں ہیں اور رکھ دیا، اس میں کیا ہتھوڑا مارنے والی بات ہے؟ لہذا ان کے سوال کا جواب پورا ہونا، لہذا اگر گھر میں فون آتا ہے تو سب سے پہلے تو کوئی مرد ہوگا وہ اٹھائے گا، اگر مرد گھر میں ہے تو عورتیں فون نہیں اٹھائیں گی۔ آج کل مصیبت یہ آ گئی ہے، کسی کو بھی فون کرو تو عورت اٹھاتی ہے، آپ کون ہیں، آپ کا کیا نسب نامہ ہے، پھر جب سارا پہچان لیتی ہیں تو اب وہ شوہر سے کہتی ہے لے عبداللہ تیرا فون ہے، وہ بڑوا بھی وہیں بیٹھا ہے اور وہ سن رہا ہے مگر وہ نہیں اٹھا رہا، وہ عورت اٹھاتی، پھر کہتا ہے کہ لے بڑوا تیرا فون ہے، اور وہ میں سن رہا ہوں کہ وہ دے رہا ہے اور یہ کہہ رہی ہے۔ ارے یہ بھی کوئی اسلام نہیں، اگر گھر میں مرد ہے تو مرد اٹھائے گا، عورت فون نہیں اٹھائے گا، مرد نہیں ہے بچہ ہے تو بچہ اٹھائے گا، عورت نہیں اٹھائے گی، سمجھدار بچہ، اور سمجھدار بچہ نہیں ہے تو عورت اٹھائے گی، اور اس کا یہی جواب دینا ہے کراری آواز میں، بھلے انداز سے، ہتھوڑا نہیں مارنا، اٹھا کر کہنا ہے کہ صاحب گھر والے گھر پر نہیں ہیں، صاحب خانہ گھر میں نہیں ہے، نہ کہہ کر۔ اب اگر ٹیلی فون پر ڈسپلے پر نمبر آ گئے ہیں کچھ اور آئے گا، نمبر دیکھ کر کال بیک کرے گا، اور لینڈ لائن ہے اس پر نمبر نہیں آیا تو وہ دوسری مرتبہ فون کرے گا، کیا ضروری ہے کہ وہ سارا یاد رکھا جائے؟ ان کے سوال کا جواب یہ ہے، آپ کہیے۔ جی حضرت آپ نے کہا کہ عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں تو حجاب کر کے پردہ کر کے نکلیں تاکہ وہ توجہ کا مرکز نہ بن سکے، تو یہاں پر ماحول ہے اس میں تو اگر کوئی مسلمان عورت اگر پورا برقع پہن کر یا حجاب پہن کر نکلتی ہے تو اگر وہ عام طریقے سے نکلتی ہے تو اتنی توجہ کا مرکز نہ بنتی۔ میرا خیال ہے کہ آپ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، میں اگرچہ اس ملک کا نہیں ہوں مگر یہ سب بھائی گواہی دیں گے کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، کہ جو برقع اوڑھ کر نکلتی ہے وہ مرکز توجہ بن جاتی ہے، یہ غلط بیانی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، عجیب اچنبے سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کون سے مذہب والے ہیں، یہ کون سی عورت ہے، اس نوعیت سے تو دیکھتے ہوں گے، لیکن مرکز توجہ بننے کا مطلب کچھ اور ہے، ایسا نہیں دیکھتے ہیں، ہمیشہ ہر آدمی ایسی عورت کے اوپر بری نظر نہیں ڈالتا، مرکز توجہ بننے کا مطلب ہے بری نظر ڈالنا، بری نظر نہیں ڈالتا کوئی بھی۔ ایک کا سوال یہ ہے کہ اگر اوڑھنا، بس 3 سوال ہی ایک آدمی کے ہوتے ہیں، زیادہ نہیں، یہ تو پورا وقت سوال ہی کرتے رہیں گے بیٹھے۔ چلو کیا کہہ رہے ہیں، تیسرا سوال ہے، یہ آگے نہ کریں۔ میرا ایک سوال جواب نہیں ہوا، تو ایک پوچھ سکتا ہوں۔ کون سا؟ کہ جب اوڑھنا سے ڈھانک دیتی چہرے کو تو راستہ کیسے نظر آئے؟ یہ سوال آپ کا ٹھیک ہے مگر یہ سوال عورتیں کریں تو ٹھیک ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ عورتیں تو سب ڈال کر یہ تکلف چلتی ہیں، لیفٹ رائٹ جاتی ہے، ان کو تو کوئی تکلف نہیں، آپ کو پریشانی، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، وہ آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ جس سے درد ہو رہا ہے تو وہ بھی سن رہی ہے، وہ سن رہی ہیں، ان کا سوال نہیں آیا، اگر وہ سن رہی ہیں تو ان کا سوال آتا کہ پھر ہم چلیں کیسے، تو ہم ان کو بتاتے، وہ بتانے کی ضرورت، وہ جانتی ہیں، وہ پہلے سے جانتی ہے کیسے چلتی ہے،
لہذا آپ کو دبلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چلیے آگے. دیکھو عورتیں ہمارے دیہات کی عورتیں ہوتی ہیں تو وہ یوں چلتی ہیں. یہ ہے اس کو یہ یوں پکڑتی ہیں چلتی. سب دکھتا ہے مجھے. چل اب مجھے وہاں 1 کلومیٹر تک دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں چل رہا ہوں، میرے سامنے دکھ رہا ہے. سبحان. ہاں مولانا صاحب ایک کوشچن ہے، جیسے بعض ملکوں میں جو ہے نا وہ پردے پر پابندی ہے، جیسے فرانس میں انہوں نے کہا کہ بھائی عورتیں جو ہے وہ برقع پہن کے باہر نہیں نکلتی، ایسی میں کیا ہوگا؟ اب اگر میں جواب میں کہہ دوں کہ آپ وہ ملک چھوڑ دیجیے تو آپ چھوڑیں گے؟ ایسا سوال مت کرو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر اس کا جواب تمہیں دیا جائے تو تمہیں برا لگے. ایسی باتیں مت پوچھو. اگر میں اس کا کھرا جواب دے دوں کہ وہ ملک چھوڑ دو تو تم چھوڑو گے؟ تو کیوں پوچھتے ہو ایسی بات؟ ذہنی عیاشی کیوں کرتے ہو جس وہاں حکم پر عمل نہیں کرنا؟ یہ بات سوال ذہنی عیاشی ہوتے ہیں. یہ بھائی ذہنی عیاشی کر رہے ہیں. ایسے سوال کرو جس پر عمل کر سکو اور عمل کرو. جن مجبوریوں والے سوال مجبوریوں کے تابع رکھو، اس سوال مت چھوڑو، ورنہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں کھرا جواب دینے میں اور پھر تمہیں برا لگے گا. ہاں بولو، پان کھاؤں پھر کرو جتنی باتیں کرو. ایک حدیث میں ہے ایک خواتین وہ ایک آنکھ بتا کے. کون سی حدیث ذرا مجھے دکھائیے حوالے. یاد نہیں مجھے حوالے کے ساتھ الفاظ پڑھو، کیا کتاب نہ دکھاؤ، مجھے الفاظ پڑھ کے دکھاؤ. وہ ایسی حدیث بتاؤ کون سی. They would look like a crow when they cover themselves and عربی they would الفاظ show پڑھو نہیں in one eye. کرو فرو نہیں. Yeah, they عربی would الفاظ expose پڑھ one کے وہ eye. حدیث مجھے سناؤ کیا حدیث ہے. ہم نے تو ایسی حدیث آج تک کہیں پڑھی نہیں. یہ بھائی ہے کوئی حدیث لایا ہے مجھے نہیں، واقعی مجھے نہیں معلوم. میں نے آج تک ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی. تم نے اگر پڑھی ہے تو یا تو حدیث کا حوالہ دو کتاب کو، نہیں تو الفاظ پڑھو تو میں سمجھ جاؤں گا کہ حدیث ہے یا نہیں. میں نے آج تک ایسی حدیث نہیں پڑھی. جلالین کی عبارت سے نہیں مسئلہ ہے، یہ تو حدیث کہتا ہے. میں آپ سے سب گفتگو نہیں کر رہا، اس سے کر رہا کہ حدیث میں تو حدیث پڑھو. یاد نہیں. جلالین میں شاید نہیں، یہ ابھی جلالین پڑھ چکا ہے نا تو اس لیے حدیث پڑھا بھی نہیں. اور اگر یہ بھائی اکیلا ہوتا تو میں جواب دیتا، سب کے سامنے جواب نہیں دیتا. میں نے کہا تھا کہ آنکھیں لڑتی ہیں اور ایک آنکھ کھلی ہے تو کانی عورت ہے، وہاں کون سراشت ہو. دوسرا ٹاپک ہے یہاں پہ جو کھانے کے ہوٹل ہیں وہاں پہ حرام اکثر ہوتا ہے، اسپورٹ وغیرہ ہوتا ہے. اس سلسلے میں نیو یارک شریعہ بورڈ کا جو ڈائریکٹر ہے وہ میں لایا ہوں، اس سے پوچھو یہ سب مسئلے. مجھے نہیں معلوم، میں اس ملک کا نہیں ہوں. کہاں ہے مفتی مغل کہاں ہے؟ یہ بیٹھے. یہ نیو یارک شریعہ بورڈ کے ڈائریکٹر ہے. وہ اس ملک کے حلال حرام کے سب مسئلے چنا پھوڑے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو. میں دوسرے ملک کا وزیٹر ہوں. میں چند دن میں ایک ہفتہ ہوا کہاں کے مسئلے سے بتا دوں گا تمہیں. مجھ سے ایسے مسئلے نہیں پوچھنے کے، اور اس لیے ان کو ساتھ ساتھ لیے پھر رہا کہ ایسے مسئلے ہوں تو لے یہ رہے، ان سے گھرو. واقعی نہیں مجھے معلوم. میں چند دن ہو، ایک ہفتہ ہو آیا ہوا ہوں. میں سب کہاں سے تاخیر کر جواب دوں گا.
اس ملک کے علماء ہیں, مولانا عرفان صاحب ہیں, ہمارے شیخ عبدالحمید صاحب ہیں, ان لوگوں سے مسائل سب پوچھو, آپ کے ملک کے مسائل ہیں. اور کوئی سوال؟ چلے چلے سوال ہمت نہیں. حکم ہے کہ دوسروں کے ایپ چھپانی چاہیے. بالکل. تو اگر کوئی آپ کے ایپ جیسے ہم جلسہ کر رہے ہیں آپ کے ایپ تو مطلب ٹھیک نہیں, کہہ سکتے ہیں اس کو؟ ٹھیک نہیں. کیوں جلسہ کرو میرے وہی ظاہر کرنے کے لیے؟ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کے ایپ چھپانے چاہیے. جو اپنے مسلمان بھائی کا ایپ چھپائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کا ایپ چھپائے گا. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے ایپ ظاہر کرنے کے لیے جلسہ کریں گے. کیوں جلسہ کرو جب ایپ چھپانا چاہیے؟ بولیے آگے. ان کا سوال گول گول ہے, جواب بھی گول گول ہے, اس سے زیادہ تفصیل کرنا ٹھیک نہیں. حج کے دوران پردہ ضروری ہے اور چہرہ چھپانا جائز نہیں ہے. دونوں کو کیسے جمع کرنا یہ ہر حاجی کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری نہیں ہے. چہرہ چھپانا, پردہ کرنا ضروری ہے حج کے دوران بھی, اور احرام میں پردہ احرام میں چہرے پر نقاب ڈالنا, چہرہ چھپانا جائز نہیں, اور پردہ احرام میں بھی کرنا ہے. اب دونوں کو کیسے جمع کرنا ہے یہ ہر حاجی کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری نہیں ہے. معلم الحجاج یہ کتاب ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ عورت پہلے سر پر ہیٹ پہنے, اور ہیٹ میں یوں چھجا ہوتا ہے, اور ہیٹ پہن کر پھر اس پر برقع پہنے, اور برقعے کا نقاب یوں ڈالے تو وہ جو چھجا ہے اس چھجے کے آگے لٹکے گا. یہ معلم الحجاج میں لکھا ہے, مگر مجھے یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو میں بھی اپنی گھر والی کے ساتھ حج میں کئی مرتبہ گیا, عمرے میں بھی گیا, تو میں تو ایک بڑا سا پنکھا دے دیتا تھا ان کو, اور بس میں بیٹھتی تھی چہرے کے سامنے رکھ کر کے بیٹھی رہتی تھی. تو میں تو اس طرح سے حل کرتا تھا. آپ جس طرح چاہیں حل کریں, آپ کے ہر حاجی کی ذمہ داری ہے کہ دونوں حکموں کو جمع کرنا ہے. امتیاز صاحب پوچھ رہے کہ ہاں ایک کی اجازت ہے. مفتی صاحب, یعنی مسلم امہ جو امریکہ میں اور ویسٹرن کنٹریز میں رہتی ہے, ان کے لیے کوئی خاص نصیحت ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں کس طرح رہیں کہ یہ کوئی سوال نہیں, یہ تو ٹاپک ہے. اس پر تو گھنٹہ 2 گھنٹہ تقریر کرو تب جا کر کام کرتے. تمہید اٹھانی پڑتی ہے, زمین ہموار کرنی پڑتی ہے, تب بیج ڈالنا پڑتا ہے, سب کوئی مشورہ دیا جاتا ہے. یہ کوئی سوال نہیں ہے. اس کا سوال ہے ہائی ہیلز کے بارے میں. ہائی ہیل کا اونچی ایڑی والی جو جوتے پہننا جائز ہے, یہ مقبول ہے کیا ہے؟ آواز خاص آتی اور ٹھک ٹھک کر کے بڑے اونچی آواز آتی ہے. ابھی تو بتلایا تھا آیت پڑھ کر کے, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اس آیت میں سے تمہارے سوال کا جواب نہیں نکلا جو بار بار پوچھتے ہو. زیادہ ہلانے سے چکنی ہو جاتا ہے. روٹی توڑ کر کے خوب ملو گے تو چکنا ہوگا, چکنا نہیں کرنے کا, تھوڑا تھوڑا مل لو اور روٹی بک جائے کھا لو. تو آیت کریمہ اسی لیے سنائی تھی تمہارے سوال کے جواب میں کہ عورت کو جب زور سے پیر پٹکنے کی اجازت نہیں ہے تاکہ کپڑے کے اندر جو زیور ہے اس کا پتہ چل جائے. تو اونچی اوڑی والے میں جو کہہ رہے ہیں کھٹ کھٹ ہوتا ہے, مجھے نہیں معلوم کھٹ کھٹ ہوتا ہے پٹ پٹ ہوتا ہے. یہ قاری صاحب کے کہنا ہے. ہاں مطلب اگر ایسا ہوتا ہے تو اس آیت کے تحت میں ناجائز ہوتا ہے. ہمارے یہاں چونکہ ہمارے یہاں تو طریقہ ہی نہیں, ہم تو ٹاؤن کے رہنے والے, شہر کے رہنے والے, انڈیا میں بھی بامبے, کلکتہ, دلی ایسی جگہ میں ہوتا ہوگا. یہ اونچی ایڑیوں والے غیر مسلم عورتیں پہنتی ہوں گی, لیکن ہم قصبے کے رہنے والے ہیں. دیوبند ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے,
वहां मुसलमान है, न कोई गैर मुस्लिम औरत ऐसा जूता पहनती है, न कोई मुसलमान पहनती है। इसलिए हमने आवाज नहीं सुनी खटखट की, कारी साहब ने सुनी, ये न्यूयॉर्क में है। अच्छा, ये इसका सवाल ये कह रहा था कि पिछले साल जब आपने कुछ पढ़वाया था हाथ बांधने के बारे में, जो ताकत सुर्रा है हनफिया के, तो बहुत नीचे ना हो, उसमें कुछ सुई के बारे में आपने फरमाया। तो मैंने कहा था कि ऊपर से तुम लकड़ी या सुई बढ़ाओ वो नाक में जानी चाहिए, बस नाक के नीचे का ये मतलब, नीचे लटका दिए। बाजा बाजा इतना हाथ नीचे लटकाता है। ये उर्दू नहीं समझते सही तरह, इसको मैंने यही समझाया था। इसने कहा कि नहीं, आपने फरमाया कि ऊपर रखना है, और उसके ऊपर रखना है सुर्रा के। मैंने कहा सुर्रा के ऊपर तो कौल ही नहीं है हनफिया की, तहत सुर्रा है मगर बहुत नीचे ना हो, बहुत नीचे, यही कह रहे हैं, बहुत नीचे ना हो, ना लटकाए उसको, तहत सुर्रा हो, बस मुत्तसिल तहत सुर्रा, नाफ के मुत्तसिल नीचे हो। और शवाफे के नजदीक फोकस सुर्रा है, तहत सदर है, यानी ऐसी जगह हाथ बांधना है कि ऊपर पसली शुरू हो जाए और नीचे नाप आए। शवाफी के यहाँ औला ये है, और हमारे यहाँ नाप के नीचे औला है। नीचे का मतलब ये कि ऊपर से सुई या लकड़ी तो नाप में जाए, बस इतना नीचे का मतलब है, और नीचे नहीं लटकाना। और कितना ऊपर हो सकता है? नाक से ऊपर नहीं हो सकता, ऊपर रखना ही नहीं है, और नीचे औला है, नाक के नीचे औला है, और ऊपर तो शवाफे के यहाँ औला है, उनके यहाँ नाक के ऊपर सीने के नीचे। सीने के नीचे का मतलब कि हाथ के ऊपर से पसलियां शुरू हो जाए और नीचे ना पाए। और गैर मुकल्लिदीन सलफी कहते हैं सीने पर, और तुम्हारी राय हो तो सर पर करो। एक यहां कहता है, दूसरा यहां कहता है, तीसरा यहां कहता है, तुम कहो सर पर। बांधो कहीं। और इमाम मालिक अलैहि रहमा के यहाँ हाथ बांधना ही नहीं, हुआ हो अकबर हाथ छोड़ दो। हर एक की राय है, जो जिसका मुकल्लिद है उसका फॉलो करे, और तुम्हें किसी का नहीं करना तो घर पे बांधो, मगर नमाज तो पढ़ो। यहाँ पे कुछ मसाजिद ऐसी हैं जहाँ पे सलातुल जुमा जो है जुमात से पहले करते हैं, तो उसकी चारों इमाम के यहाँ इमाम अहमद के कौल में एक कौल में गुंजाइश, बाकी 3 इमामों के यहाँ ज़वाल से पहले जो जुमा पड़ा है वो जुमा नहीं हुआ, और ज़ोहर भी नहीं हुआ, वक्त का फर्ज उसके दिन में बाकी रह गया। हजरत इमाम अहमद अलैहि रहमा के यहाँ भी मजहब नहीं है, चुनांचे पूरे हरमैन में ज़वाल के बाद ही होता है जुमा, बल्कि एक कौल है उनके यहाँ। चुनांचे अरब के जजीरतुल अरब में कुछ मस्जिदों के अंदर ये सलफी गैर मुकल्लिदीन पढ़ लेते हैं कि ईद का जो टाइम है वो जुमा का टाइम। ऐसे इमाम अहमद का एक कौल है, ठीक, वो जाने। बाकी 3 इमामों के यहाँ ज़वाल से पहले जुमा है ही नहीं, क्योंकि जुमा ज़ोहर का बदल है, जो ज़ोहर का टाइम है वही जुमा का टाइम। जी बोले। क्या मजबूरी हो तो टाइम से पहले नमाज पढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, जब वक्त ही नहीं आया और नमाज वाजिब और फर्ज हो ही नहीं तो कैसे पढ़ोगे? ये तो ऐसा ही है जैसे कि आदमी को रेल में सफर करना है, बस में सफर करना है, प्लेन में सफर करना है, वक्त से पहले पढ़े, वक्त से पहले कैसे पढ़ लेंगे? हाँ, अगर तुम्हें नहीं पढ़ सकते तो वक्त के बाद कज़ा करो, लेकिन पहले वाजिब होने से पहले कैसे पढ़ लोगे? कुछ जगहों पे खुतबा जो है जुमा का वो इंग्लिश में ही करते हैं, वहाँ पे कोई बराबर में ऐसी मस्जिद नहीं होती जहाँ पे अरबी में बाकायदा खुतबा किया जाए और खुतबे से पहले बयान किया, वो तो मिक्स कर देते हैं उसी में, और वहाँ पे कोई ऐसी मस्जिद नहीं है, तो वहाँ का क्या होता है? वहाँ जुमा की नमाज हो जाती है या दोबारा अपनी नमाज पढ़ाएं? ये भाई ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई ऐसी मस्जिद है जिसमें मिक्स खुतबा होगा और दूसरी कोई मस्जिद नहीं है तो उसका क्या हुक्म है? अगर अल्लाह का जिक्र खुतबे में हो गया तो अब नमाज सही, वहां नमाज पढ़ लोगे, नमाज सही। और अगर
लेक्चर हुआ, भाषण हुआ हिंदी में, और शुरू से आखिर तक अल्लाह का कोई जिक्र ही नहीं आया, तो खुतबा नहीं हुआ, नमाज सही नहीं। मगर ये जहां मिक्स खुतबा होता है वहां कुछ हिस्सा अरबी में पढ़ते हैं और जिक्र हो ही जाता है, लिहाजा नमाज सही हो जाएगा। और ये अमल मकरू तहरीमी है, इस तरह का मिक्स खुतबा ये मकरू तहरीमी है। क्यों? हुजूर के जमाने से 1400 साल उम्मत पर गुजर गए हैं, ये इस सदी में ये मसला खड़ा हुआ है। 1400 साल तक उम्मत में इसका मिक्स खुतबे का रिवाज नहीं रहा, तो क्या 1400 साल तक गैर अरबी कंट्री में, जो गैर अरबी कंट्रियां हैं, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बर्मा है, अफगानिस्तान है, वहां कौन अरबी समझता है? लेकिन मिक्स नहीं है। तो ये अमेरिका वालों ने अब इस सदी में ये शुरू किया, बस उम्मत के तामुल के खिलाफ है। और उनकी मोटी दलील ये है कि अरबी लोग नहीं समझते, जुमा में एक दिन आते हैं तो उनको कोई बात समझानी चाहिए उनकी मादरी जुबान में। समझाओ, कौन मना करता? जुमा का दिन में जो खुतबा देना है वो यहाँ खड़े हो, मिंबर से हटकर खड़े हो, सारी बात समझा दो, और समझा करके फिर उनमें जो उम्मत का तामुल चला है उस तामुल के मुताबिक अरबी खुतबा दो, नमाज पढ़ो। हम कब कहते हैं कि तुम लोगों को दीन की बात मत समझाओ? जरूर समझाओ, लेकिन उम्मत का जो 1400 साल से तरीका चला है उसे तो मत बदलो। दूसरी बात, हुजूर के बाद जजीरतुल अरब के नेबर कंट्रियां जब फतह हुई तो धड़ाधड़ लोग मुसलमान हुए, और सहाबा का 100 साल का जमाना है। उस 100 साल में सहाबा ने कभी गैर अरबी में खुतबा नहीं किया। हालांकि ये सब नया नया पूरे मुल्क के मुल्क मुसलमान हुए थे, जरूरी था कि उनको दीन की बातें उनकी लैंग्वेज में पहुंचाई जाएं, मगर सहाबा ने 100 साल में कभी ये खुतबा नहीं दिया गैर अरबी में। तो कोई वजह थी, बिला वजह थोड़ी था। और ये 1400 साल से चला आ रहा है, उसका पाबंदी करो। और रहा लोगों को समझाने के बाद जरूर समझाओ, कौन मना कर रहा है, मत समझाओ, मगर मिंबर से हटकर समझाओ, खड़े होकर बैठकर समझाओ, मिंबर पर आकर जो सलफ से 1400 साल से जो तरीका इस्लाम का चला आ रहा है उससे खुतबा दो। अगर इसमें वक्त लग गया तो मुख्तसर खुतबा दो। कोई जरूरी है 15 मिनट तक गाना गाओ? मत गाओ गाना, 5 मिनट का खुतबा अरबी दो और नमाज पढ़ा दो, और उस खुतबे में जो कुछ कहा है उसे मिंबर से हटकर समझा दो लोगों। लेकिन उम्मत का 1400 साल से जो तरीका चला रहा है, देखो मेरे भाइयों, नमाजों में हम कुरान पढ़ते हैं, कौन समझता है? अब कहेंगे अंग्रेजी में कुरान पढ़ो, उर्दू में, फारसी में पढ़ो, ताकि कम से कम नमाज में तो लोग कुरान का एक हिस्सा समझ जाए। ये गलत है, वो समझाओ किसी और तरीके से। नमाज में जो तरीका चला आ रहा है वो तो कुरान अरबी में ही पढ़ा जाए। अगर जो कुरान किताब हिदायत है, गाइड बुक है, इसलिए कुरान आया है कि लोग उसे समझें और उस पर अमल करें, मगर नमाजों में आप गैर अरबी में कुरान नहीं पढ़ेंगे। और ये भी 1400 साल से अरबी में जुमे के खुतबे आ रहे हैं, यार उस पर पाबंदी करो। और लोगों को समझाने को कोई मना नहीं करता है, जरूर समझाओ, और उसकी जरूरत हो तो खुतबा अरबी का थोड़ा छोटा कर दो। ये तो मेरे ख्याल से तीसरे से आगे जा रहे हैं। चलो वितर में यहाँ पे कुछ जगहों पे जब जमात के साथ तरावी के बाद वितर होती है, कुछ जगहों पे 2 सुबह सलाम फेंक के फिर 1 पढ़ते हैं, यहाँ पे और हरम में। उसके बाद फिर सवाल ये है कि क्या वो पढ़ सकते हैं, हमारी नमाज हो जाती है? नहीं होती, हनफी की नमाज नहीं होगी। 1 सलाम से वितर पढ़ने हैं, और 3 अइम्मा, इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम अहमद रहमहुमुल्लाह, उनके यहाँ 2 रकात अलग सलाम से और 1 रकात अलग सलाम से पढ़ना अफजल और औला है, बेहतर है। हनफिया के एक ही सलाम से 3 पढ़नी है, अगर 2 सलाम से पढ़ोगे उसका वित्र नहीं। दलील नसाई शरीफ में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वित्रों की 2 रकातों पर सलाम नहीं फेरा करते थे। हनफिया ने उस हदीस के पेश नजर रखा कि तीनों 1 सलाम से पढ़नी है, अगर 2 पर सलाम फेरोगे तो विक्र नहीं है। बस जो हनफी है वो अपने मसलक पर अमल करे, वो अइम्मा है, उनके मानने वाले अपने मसलक पर अमल करें।
اور سنو، تقلید کسی کی نہیں ہے، اللہ رسول نے قرآن کریم میں اور حدیثوں میں جو کچھ فرمایا ہے اسی پر ساری امت عمل کرتی ہے۔ صرف 3 قسم کے مسائل میں تقلید ضروری ہوتی ہے اور تقلید کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور وہ جو 3 قسم کے مسائل ہیں وہ فقہ کا 20% ہے، 80% میں قرآن و حدیث کا فالو ہے، کسی امام کا کوئی فالو نہیں۔ وہ 20% 3 قسم کے مسائل ہیں۔ ایک وہ مسائل ہیں جو قرآن میں تو 2 حکم ایسے کہ ان میں تعارض ہے، قرآن میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن حدیثوں میں ایسی حدیثیں ہیں کہ ایک حدیث یوں کہتی ہے، دوسری حدیث یوں کہتی ہے۔ پھر بعض حدیثوں میں تو اتفاق ہے کہ یہ حکم پہلے کا ہے، یہ حکم بعد کا ہے، تو نو پرابلم، پہلے کا حکم منسوخ ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ آپ باوضو ہیں اور آگ پر پکی ہوئی کوئی بھی چیز کھائیں پیئیں تو وضو ٹوٹ گئی آپ کی، دوبارہ وضو کرو نماز پڑھنے کے لیے، یہ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، مگر یہ پہلے دور کی حدیث ہے، بعد میں یہ حکم نہیں رہا۔ یا جیسے حدیث ہے کہ میاں بیوی ملے اور انزال نہیں ہوا تو غسل نہیں ہے، وضو کر لو اور وضو ڈالو، یہ حکم پہلے کا تھا، بعد میں دوسرا حکم آ گیا۔ لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ وہاں یہ فیصلہ کرنا کہ پہلے والا حکم یہ ہے یا یہ ہے، یہ فیصلہ کرنا اس میں اختلاف ہو گیا۔ جیسے نماز میں 3-4 جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے، یہ بھی اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، اور ایسی بھی حدیث ہیں کہ پوری نماز میں حضور کہیں رفع یدین نہیں کرتے، اور تکبیر تحریمہ میں جو رفع ہے وہ نماز میں نہیں ہے۔ دیکھو ہم نماز یوں شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر، تو تکبیر پوری ہوگی تب تو نماز شروع ہوئی، تو یہ ہاتھ اٹھانا اور باندھنا یہ نماز سے باہر ہے، نماز میں کہیں رفع یدین نہیں ہے۔ ایسی بھی حدیثیں اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں حکم ایک زمانے کے نہیں ہو سکتے، ایک حکم پہلے کا ہے، ایک بعد کا ہے۔ پہلے کا کون سا ہے، بعد کا کون سا ہے؟ 2 امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ، یہ 2 کہتے ہیں کہ پہلے رفع تھا، اور صرف 3-4 جگہ نہیں، جہاں نماز میں جہاں بھی چینجنگ ہے ہر جگہ تکبیر کے ساتھ رفع یدین، پھر آہستہ آہستہ پوری نماز میں سے رفع ختم۔ اور حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے رفع نہیں تھا، بعد میں رفع بڑھا۔ بس جو روایتیں ہیں ان میں جو اعلیٰ درجے کی صحیح روایتیں ہیں وہ 3 جگہ رفع کی ہیں، وہ انہوں نے لی اور یہ کہا کہ رفع یدین سنت۔ تو اب حدیثیں دونوں ہیں، پہلی والی یہ ہے، بعد والی یہ ہے، یا اس کا برعکس ہے، اس میں اماموں میں اختلاف ہو گیا۔ تو اب جو حنفی ہے، جو مالکی ہے، وہ ان کے اماموں نے روایات کو جس طرح سارٹ آؤٹ کیا ہے اس طرح عمل کرتے ہیں۔ شافعی اور حنبلی جو ہیں وہ ان 2 اماموں نے روایتوں کو جس طرح سارٹ آؤٹ کیا ہے اس طرح عمل کرتے ہیں۔ بتاؤ اس میں تقلید کے علاوہ کیا کرو؟ ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے کہ ہم ان روایات کو سارٹ آؤٹ کریں۔ ایک دوسرا، کچھ حدیثیں اور کچھ آیتیں ہیں کہ اس کا مطلب سمجھنے میں اختلاف ہو گیا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ اب ایسی جگہ پر ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے کہ ہم خود سمجھیں، تو ہمارے بڑوں نے جس سے عقیدت ہے اس بڑے نے جو سمجھایا ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس پر عمل کرو۔ مثال لو، قرآن کریم میں ہے او لامستم النساء، اگر کوئی شخص ہے او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء وان کنتم، آیتیں یہاں سے شروع ہو رہی، وان کنتم علی سفر، وہاں ابھی نہیں، وان کنتم جنبا فطہروا، یہ تو بات الگ کروں، او جاء احدکم من الغائط، او جاء وان کنتم علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء
یہ کہا تم سفر میں اور پانی نہیں، یا تم لیٹرین سے آئے، باتھ روم سے آئے، واش روم میں سے آئے اور تمہیں پانی نہیں، یا لامستم النساء، تم نے عورتوں کو ہاتھ لگائے اور پانی نہیں ہے تو تیمم کرو۔ اب لامستم النساء، تم نے عورتوں کو ہاتھ لگائے، کیا مطلب ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ انٹرکورس کیا، بیوی سے صحبت کی، اور صحبت میں جب فارغ ہونے کا وقت آتا ہے تو آدمی بیوی کو پکڑتا ہے اور بیوی شوہر کو پکڑتی ہے اور دونوں فارغ ہوتے ہیں، یعنی صحبت کی اور صحبت اینڈ کو پہنچ گئی اور غسل واجب ہو گئی اور پانی نہیں ہے تو تیمم کرو۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب ہے لامستم النساء، اور باقی تین امام کہتے ہیں کہ نہیں، تم باوضو ہو اور عورت کو ہاتھ لگائے تو وضو ٹوٹ گئی، پانی نہیں ہے تو تیمم کرو۔ اب لامستم النساء کا مطلب عورت کو ہاتھ لگائے یہ مطلب ہے یا عورت سے صحبت کی یہ مطلب ہے؟ ایک امام کہتا ہے یہ مطلب ہے، تین امام کہتے ہیں یہ مطلب ہے۔ چنانچہ تین اماموں کے نزدیک عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا، امام ابو حنیفہ کے نہیں ٹوٹتی۔ مسئلے میں اختلاف ہو گیا، امام ابو حنیفہ کے یہاں اگر کوئی باوضو ہے اور عورت کو ہاتھ لگائے تو وضو نہیں ٹوٹے گی، اور تین اماموں کیا ٹوٹ جائے گی۔ لندن میں میرا ایک دوست ہے، دوست نہیں میرا خادم ہے، میری خدمت کرتا ہے، مسجد کے پاس اس کا گھر ہے، اس کی بیوی بہت نیک ہے، کوئی بھی مہمان آئے فوراً چائے ناشتہ بیچتی ہے۔ وہ بیوی کوکنی ہے اور شافعی ہے، اور شوہر مدراسی ہے اور حنفی ہے۔ تو ایک مرتبہ اس کی بیوی کا پرچہ ہے کہ آپ کا خادم فلاں، نام لکھا اس نے کہ آپ کا فلاں خادم مجھے بہت پریشان کرتا ہے۔ کیا پریشان کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا تھا؟ اب یہ وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوئی تو اس نے کہا ذرا خوش نصیب پانی پلائیے۔ اب وہ گلاس لے کر پانی لے کر آئے تو گال پر ہاتھ رکھ دیا، اب بیچاری عورت کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب وضو پھر کرے، کبھی نماز پڑھ رہی اور باہر سے آیا اور ہاتھ رکھ دیا گال پر، اب بیچاری کا وضو ٹوٹ گیا۔ کہا مجھے بہت پریشان کرتا، تو میں نے اس کو بلایا کہ بھائی کیوں بدتمیزی کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا وہ مجھے پریشان کرتی۔ ارے تجھے کیا پریشان کرتی؟ کہنے لگے کہ وہ جھینگے لاتی اور پکا کر کے میرا منہ چڑا کر کھاتی، اور میں کہتا ہوں یہ حرام ہے مت کر، مگر نہیں مانتی۔ تو پھر میں نے اس کی بیوی کو بلایا، میں نے بٹھایا اور کمپرومائز کروایا کہ دیکھ تجھے اس گھر میں جھینگے نہیں لانے، تجھے کھانے کا شوق ہو اپنی کسی سہیلی کے جا کر کھا لے، اور اسے کہا دیکھ تیرے اس کا وضو نہیں توڑ دوں۔ تو بہرحال اماموں کا اختلاف ہے، تو اب اس آیت کا کیا مطلب؟ یا حدیث کی مثال دو، حضور نے فرمایا تہجد گزار بندوں سے کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، تہجد پڑھو تو 4 کی نیت مت باندھو، 2 کی نیت باندھو، کیونکہ صحابہ لمبے تہجد پڑھتے تھے حضور کی طرح، تو 4 کی نیت باندھو گے تو تھک جاؤ گے، 2 پر سلام کرو یا ٹانگیں لمبی کرو، تھرمس میں چائے وائے وہ پی لو، پھر اگلی نیت کو باندھو، بیڑی مت پیجیے۔ فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ، پر جب تمہیں صبح صادق ہونے کا اندیشہ ہو، کیونکہ اس زمانے میں گھڑیاں تو تھی نہیں، اندازہ ہی کرتے کہ تمہیں یہ اندیشہ ہو پر صبح صادق ہونے والی، فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ۔ اب اوتر برکعت کا مطلب امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ اب 2 کی نیت مت باندھو، 3 کی نیت باندھو، اور 1 رکعت کے ساتھ 2 جو ہیں ان کو وتر ٹاک بناؤ۔ دوسرے 3 ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، اوتر برکعت کے معنی اب 1 رکعت الگ پڑھ لو وتر۔ اب اوتر برکعت ایک حدیث ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب صبح صادق ہونے کا اندیشہ ہو تب 2 کی نیت مت باندھو، اب اس کے ساتھ تیسری ملا کر کے 3 کو وتر بناؤ، 1 رکعت کے ذریعے سے 2 رکعت کو طاق بناؤ۔ 3 امام کہتے ہیں کہ نہیں، فاوتر برکعت، اب جب صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت پڑھو۔ اب ان کے نزدیک حدیث کا یہ مطلب ہے، یہ اپنے سمجھے ہوئے طریقے پر وتر پڑھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ مطلب ہے وہ اپنے سمجھے ہوئے طریقے پر وتر پڑھتے ہیں، یہاں تقلید نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟
और तिरबेरकतिन के दोनों मतलब हो सकते हैं। इमाम अबू हनीफा कहते वो मतलब भी हो सकता है, तीन इमाम कहते वो भी मतलब हो सकता है, अरबी के एतबार से दोनों मतलब हो सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे? जिसको जिससे अकीदत हो उसके मुताबिक अमल करो। यहां तकलीफ के अलावा चारा क्या है? तीसरा, कुछ मसाइल तो कुरान और हदीस की जाहिरी सतह पर है और कुछ डीप में है, वो इस्तिंबाती मसाइल कहलाते हैं। वो जो डीप में है इस्तिंबाती मसाइल, उनमें कभी इख्तिलाफ हो जाता है। जैसे सूरह माइदा में आयत वुजू है, सारी दुनिया के मुसलमान इसी तरह वुजू करते हैं, क्योंकि हनफियों की वुजू अलग होगी, शाफी की वुजू अलग होगी, मालिकी की वुजू, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। सब कुरान में सूरह माइदा में जो आयत वुजू है इसी पर से वुजू करते हैं। मगर 5 मसलों में इख्तिलाफ हो गया, वो उस आयत में जाहिर में नहीं है, वो डीप में है। पहला मसला यह है कि वुजू में और गुस्ल में नीयत जरूरी है या नहीं। इमाम शाफी अलैहि रहमा फरमाते नीयत फर्ज है, अगर नीयत नहीं की वुजू नहीं हुई। इसकी मिसाल शाद व नादिर, एक आदमी हल चला रहा है और बारिश हुई, सारा बिक गया। अब नमाज का वक्त हुआ, वो हल खड़ा करके नमाज पढ़ने आए तो वुजू करनी है या वो जो भीग गया पूरा वुजू हो गई? इमाम शाफी अलैहि रहमा फरमाते वुजू नहीं हुई, उसने नीयत कहां की? दूसरे 3 इमाम कहते हैं नीयत जरूरी नहीं है, वुजू हो गई उसकी। तो वुजू में नीयत जरूरी है या नहीं, ये आयत में कहां है? डीप में है। फिर वो आयत में जो 4 आज़ा की तरतीब है कि चेहरा दो, फिर हाथ दो, फिर मसा करो, फिर पैर दो, ये तरतीब वाजिब है या नहीं? इमाम शाफी अलैहि रहमा फरमाते हैं वाजिब है, इसके खिलाफ वुजू करोगे वुजू नहीं होगा। दूसरे 3 इमाम कहते हैं कि एक आदमी ने पहले पैर धो लिए और फिर चेहरा हाथ धोकर मसा कर लिया, वुजू हो गई, तरतीब सुन्नत है, वाजिब नहीं। मगर इमाम शाफी अलैहि रहमा कहते हैं फरमाते फर्ज है। तीसरा ये है कि आयत में है कि कोहनियों तक और टखनों तक हाथ और पैर धो। तक का क्या मतलब है? कोहनियां धोनी या नहीं धोनी? टखने धोने या नहीं धोने? इमाम जोफर कहते हैं नहीं धोने। इमाम जोफर एक इमाम है, वो कहते नहीं धोने, और 4 इमाम कहते नहीं कोहनियां भी धोनी है, टखने भी धोने। अब ये तक में इख्तिलाफ हो गया। तीसरा मसला ये है कि चौथा मसला ये है कि सर पे मसा करो, वमसहू बिरुसिकुम, उसमें बा आई। अब ये बा जायद है या तबीजिया है? इमाम मालिक कहते हैं जायद है, पूरे सर का मसा जरूरी है, अगर एक बाल भी रह गया वुजू नहीं हुई। और बाकी 3 इमाम कहते हैं कि नहीं, ये बात तबीजिया है, बात सर का मसा करो, पूरे सर का मसा जरूरी नहीं। फिर हजरत इमाम शाफी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि 2-3 बाल का मसा काफी। और इमाम अबू हनीफा और इमाम अहमद कहते नहीं, चौथा ही सर का मसा करना जरूरी। अब ये बा जायदा है, बा तबीजिया है, तो आयत में कुछ नहीं है, ये तो समझना है। तो ये चौथा मसला है। 5वां मसला मुवालात पे बपे वुजू करना, यानी चेहरा धोया, धोकर फारिग हुए, टेलीफोन की घंटी बजी और लेकर बैठ गया, पौन घंटा बातें करता रहा, फिर ग्रह करके अब आगे हाथ धोए, चेहरा तो खुश्क हो गया। इमाम मालिक कहते हैं मुवालात फर्ज है, एक उज़्व खुश्क हो उससे पहले अगला उज़्व धो। बाकी 3 इमाम कहते हैं कि नहीं, मुवालात फर्ज नहीं है, दरमियान में अगर हदस पेश नहीं आया तो आप आगे वुजू कर लें, जो चेहरा धुल गया वो धुल गए। अब ये आयत में कहां है? ये 5 मसले इस्तिंबाती हैं, यानी आयत में डीप में जाकर निकलेंगे और उनमें इख्तिलाफात हो गए हैं। अब ऐसी जगह पर अगर आप इल्मा का फॉलो नहीं करेंगे, जिसको जिससे अकीदत है उसकी पैरवी नहीं करेंगे, तो कैसे अमल करेंगे? बाकी आयत में जो वुजू का तरीका है, सारी दुनिया के मुसलमान इसी तरह वुजू करते हैं। गर्ज फिक़ा के 80% मसाइल में किसी का फॉलो नहीं है, कुरान और हदीस की पैरवी है। सिर्फ 20%, और वो भी 3 किस्म के मसले हैं, वो 20% हमारी फिक़ा के मसले हैं, उनमें तकलीद करनी पड़ती है, और तकलीद के अलावा कोई चारे कार है ही नहीं। चलो 1 बज गया है। ये भी एक बिदअत है कि जब भी तकरीर खत्म हो दुआ करो, क्योंकि यही वक्त क्यों दुआ करने का है? निकाह हुआ उस वक्त मौलाना ने दुआ नहीं की थी, क्योंकि वो निकाह वाले ऐसे थे जो 8 पर भाग जाने वाले थे, इसलिए इन्होंने फर्जों के बाद दुआ कर दी।
کر لو درود شریف پڑھ لو یا آخری دن سے دعا کرتے ہیں. باقی یہ بھی بدعات میں سے کہ جب تقریر ختم ہو گئی دعا کرو. کیوں بھائی اس خاص موقع پر کیوں دعا خاص کرنی؟ پھر جب بھی تقریر ختم ہو تو مسافہ کرو. بھائی کیوں اس موقع پر مسافہ کیوں ضروری ہو گیا؟ ایسی چیزیں ضروری مت کرو. شریعت کے جو احکام ہیں اسی احکام پر اسی سادگی کے ساتھ عمل کرو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے اعمال حسنہ میں زیادتی فرما. میرے مولا ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. میرے مولا اس ماہ مبارک کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کا صحیح فہم عطا فرما اور دین پر صحیح عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مسجد میں برکت پیدا فرما. اس مسجد کے نمازیوں میں برکت پیدا فرما. اس ملک کی تمام مسجدوں میں برکت فرما. یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر مضبوط فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو کسی بھی پریشانی میں ہیں ان پر اس کی پریشانی دور فرما. اے میرے مولا ہماری مغفرت فرما. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما. اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین. گلاس